جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ جو نصیب میں ہے وہ چل کر آئے گا اور جو نصیب میں نہیں وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ درگزر کیا کریں، یہ روح کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر نہیں سونا چاہیے، کیا پتہ ہم صبح جاگ ہی نہ سکیں یا وہی صبح ہمیں نہ ملے۔ ہدایت کا نور سب تک پہنچ رہا ہے، لیکن جس کا دل ہی زنگ آلود ہو وہ اسے محسوس ہی نہیں کرتا۔ صبح اٹھ کے ہر چیز کی منصوبہ بندی کرتے ہیں سوائے موت کے، حالانکہ ہر گزرتا دن ہمیں موت کے اور نزدیک لے جاتا ہے۔ قبر کے اندر یا قبر کے باہر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی ہی پڑے گی، کہاں اٹھانی ہے انتخاب آپ خود کر لیں۔ اللہ پر ایمان انسان کو مضبوط بناتا ہے اور غیر اللہ پر اعتقاد انسان کو کمزور کرتا ہے۔ عمر کی اونچائیوں کو چڑھتا ہوا شخص یہ بات بھول جاتا ہے کہ وہ در حقیقت قدم بے قدم 2 گز زمین میں اتر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ کوئی اہل جنت کا لباس پہننے کا ارادہ رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ دنیا میں حرام لباس سے دور رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے یہ نہیں کہا کہ 100 میں سے 100 نمبر لوگے تو کامیاب ہوں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ جس کی نیکیاں بڑھ گئیں، گناہ کم ہو گئے، وہ کامیاب ہو گیا۔ علم میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے الفاظ اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے جب اس دنیا پر نظر ڈالی تو محسوس ہوا کہ ہر کوئی کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے اور اس کو چھوڑ کر قبر میں چلا جاتا ہے۔ میں نے سوچا میں کیوں نہ نیکیوں سے محبت کروں تاکہ وہ مجھے قبر میں بھی اکیلا نہ چھوڑیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ سمجھدار انسان تمام انسانوں سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، خواہ دوسرا انسان استاد ہو یا گیٹ کے باہر کھڑا چوکیدار۔ تم زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی تمہاری نسلیں اسی راستے پر لہو لہان ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو سیدھا راستہ نظر نہیں آ رہا تو قرآن سے رہنمائی لے کر اپنے لیے سیدھا اور واضح راستہ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ پتہ ہے رب کی خوبصورت صفت کیا ہے؟ جب ہم غفلتوں کے ٹوکرے اٹھا کر اس کے در پہ جاتے ہیں تو وہ رد نہیں کرتا، پھٹکار نہیں دیتا، پچھلی توبہ نہیں یاد کرواتا، بھگا نہیں دیتا۔ وہ دل دیکھتا ہے، نیتوں کو پڑھتا ہے، ندامت کو دیکھتا ہے، زندگی کو بھانپ لیتا ہے، دل میں سکون درود شریف در حقیقت اینٹی ڈپریشن میڈیسن ہے۔ جوں جوں ڈپریشن بڑھتا جائے دوا کی مقدار بڑھا دیں۔ ان کے اخلاق عمدہ ہیں، ان کی صحبت تلاش کرو۔ لازم نہیں جس کے ارد گرد لوگ جمع ہوں وہ اللہ کا دوست بھی ہو، مداری بھی تو لوگ جمع کر لیتے ہیں۔ امام غزالی نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا دنیا میں ایمان کے بعد اگر کوئی چیز ڈھونڈنا ہو تو اچھا دوست ڈھونڈنا، کیونکہ اچھا دوست ایسے درخت کی مانند ہے جو سایہ بھی دے گا اور پھل بھی۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ انسان دنیاوی ترقی کرتے کرتے بادشاہ بن جائے مگر ایک جھٹکے میں محل سے نکل کر قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ وقت پیسے سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ پیسہ کسی بھی وقت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن وقت ایک دفعہ ہاتھ سے نکل جانے کے بعد دوبارہ نہیں مل سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے چاہے تھوڑا ہی ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر تمہارے درمیان ایک دوسرے کے گناہ ظاہر ہو جاتے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہیں کرتے۔ آپ جو دیکھتے ہیں اس پر یقین مت کیجیے، کیونکہ دیکھنے میں تو نمک بھی چینی کی طرح ہی لگتا ہے۔ ہوگا وہی جو تم چاہتے ہو، جیسا تم مانگ رہے ہو اللہ ویسا ہی عطا کرے گا، لیکن تب جب اللہ چاہے گا۔ اب بس تم اللہ کی چاہت کا انتظار کرو، وہ تمہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔
دین کی پابندی آدمی کو مصیبتوں سے بچاتی ہے اور دنیا کی ہرس آفتیں لاتی ہے۔ دین سے عزت اور دنیا سے ذلت حاصل ہوتی ہے۔ دنیا ایک مقررہ وقت تک رہے گی اور آخرت ہمیشہ تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان میں اپنے دین پر صبر کرنے والا آدمی ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں چنگاری پکڑنے والا۔ سیانے کہتے ہیں، بیماری بھی ایک نعمت ہوتی ہے، جب تک ہو برداشت کیجیے، اس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اگر بے بسی ہو جائے تو موت مانگنے کی بجائے رب سے صحت تندرستی کی دولت مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ بیماری آپ کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔ دنیا میں دوسروں کو برا سمجھنا بہت آسان ہے، اس لیے کہ ان کی خامیاں بغیر کوشش کے نظر آ جاتی ہیں، مگر اپنی خامیوں کا احساس کرنے کے لیے ایک خاص نظر چاہیے۔ یہ نظر جس میں پیدا ہو گئی وہی خدا کا بندہ ہے، جس میں یہ نظر پیدا نہ ہو سکی وہ اپنی ذات کا بندہ ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس وقت بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں تو اس وقت میں اپنے اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ایک دوسرے کو تحفے دیتے رہا کرو۔ ایک صحابی نے پوچھا، اگر کسی کے پاس تحفہ نہ ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کسی کو اپنی مسکراہٹ بھی نہیں دے سکتے؟ ترجمہ، جب تو فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو اور اپنے پروردگار ہی سے دل لگاؤ۔ بہت ہی گہری نیند میں ہو اور اس کے کانوں میں اذان کی آواز آئے اور وہ اپنی نیند کو چھوڑ کر اللہ کے لیے نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، یہ سچی محبت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر ابن آدم کے کان میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا جائے، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ وہ اذان سنے مگر اس کا جواب نہ دے، یعنی نماز کے لیے مسجد میں نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظہر سے پہلے 4 رکعات اور ظہر کے بعد 4 رکعات پابندی سے ادا کرنے والے پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ اللہ میری آج کی غلطیوں کو معاف کر دے، مجھے کل کی غلطیوں سے بچا لے اور مجھے آئندہ ہونے والی غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اگر اندھیرے میں سایہ چھوڑ دیتا ہے تو زیادہ روشنی میں بھی ساتھ نہیں رہتا۔ فرق تھوڑا سا ہے، غریبی میں لوگ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں اور امیری میں ہم لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح نگاہ کی ایک حد ہے جس سے آگے وہ کام نہیں کرتی، اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہے جس کے آگے وہ بیکار ہے۔ جلدی نہ کریں کھانا کھانے میں، کوئی بڑا فیصلہ کرنے میں، کسی سے محبت کرنے میں، کسی شخص کو مکمل جاننے میں، کسی شخص پر مکمل اعتبار کرنے میں، کسی کے کردار پر رائے قائم کرنے میں۔